اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، ہمارے پروگرام 5 منٹ قرآن کریم کے ساتھ آج میں نے آپ کی خدمت میں سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 42 پیش کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے سامنے سے، جس کے پیچھے سے کوئی چیز اس میں در نہیں آ سکتی۔ یہ وہی کتاب ہے، 100% وہی ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے۔ اس میں کسی قسم کی تحریف کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی جانب سے نازل کی گئی ہے جو بہت ہی حکمت والا اور بہت ہی قابل تعریف ہے۔ ناظرین گرامی، ابتدائے آفرینش کے سلسلے میں آج ہمارا موضوع ہوگا کہ کائنات کی عمر کتنی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کب کائنات بنانی شروع کی، اس بارے میں قرآن بالکل چپ ہے، قرآن نے بالکل نہیں بتایا۔ البتہ میں سامعین کی دلچسپی کے لیے عرض کروں گا کہ توریت نے اور بائبل نے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبرانی کیلنڈر نے اس کا تعین کرنے کی کوشش کی، اور جو انہوں نے تعین کرنے کی کوشش کی اس میں ان کے پاس کوئی مادی شہادت نہیں ہے کہ توریت میں جو لکھا ہوا ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹس میں جو لکھا ہوا ہے، عہد نامہ قدیم میں یا انجیل مقدس میں، اس کے حق میں ان کے پاس کوئی مادی شہادت، کوئی امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے۔ البتہ کائنات کب پیدا ہوئی، اس کے بارے میں یہودیوں کا اور عیسائیوں کی رائے یہ ہے کہ آج کے سال کائنات کی عمر 5787 سال عمر ہے۔ اس کے حق میں ان کے پاس کوئی شہادت نہیں ہے، اور مارس بکائی نے اپنی مشہور کتاب دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس میں اس موضوع پہ خوب لکھا۔ ناظرین گرامی، جس کو موقع ملے وہ مارس بکائی کو پڑھے۔ ایک فرانسیسی بہت بڑے مفکر تھے، آج سے 2-4 سال پہلے وہ فوت ہو گئے، اور وہ ایک پروفیشنل میڈیکل ڈاکٹر تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو فرانس میں ان پہ کافی حیات تنگ کر دیا گیا، اور مشکل میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ البتہ مارس بکائی نے قرآن کے اس فزیولوجیکل ڈیٹا پہ بہت خوبصورت کتاب لکھی، دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس۔ ناظرین گرامی، بائبل کا اور یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم کا زمانہ حضرت آدم کی پیدائش کے 2123 سال بعد ہے۔ دراصل اولڈ ٹیسٹامنٹس میں حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں 20 انسانی نسلوں کا تذکرہ ہے، جسے ہم اپنی اردو میں یا پنجابی میں جس کو ہم پیڑھی کہتے ہیں کہ فلاں اس کا باپ، وہ اس کا باپ، وہ اس کا باپ، تو یہ 20 پیڑھیوں کا تذکرہ ہے، اور یہ 2123 سال بنتے ہیں عہد نامہ جدید کے مطابق۔ جدید سائنس میں اس مفروضے کو کوئی تسلیم نہیں کرتا، اور اس لیے تسلیم نہیں کرتا کہ آج سائنسدانوں کی رائے ہے کہ ایک زمانے تک اس دھرتی پہ برف چڑھی رہی، اس کو آئس ایج کہتے ہیں، آئس ایج، اور اس کے بعد ہولوسین ایپوک کا زمانہ آیا۔ سائنسدانوں کی رائے یہ ہے کہ آج سے 11700 سال پہلے وہ برف پگھلنا شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ ٹیمپریچر اونچا ہونا شروع ہوا، اور انسانی زندگی کرۂ ارض پہ ممکن ہو سکی۔ گویا آج کی سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ کائنات اربوں سال، ملین سال یہ کائنات پرانی ہے۔ تو بائبل میں اور توریت میں، خاص طور پر اولڈ ٹیسٹامنٹس میں، یہ جو کائنات کی عمر 5784 سال بتائی جاتی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے،
واضح رہے کہ قرآن کریم نے اس سلسلے میں کوئی بیان نہیں دیا. میں نے جس طرح پچھلے لیکچرز میں عرض کیا تھا، قرآن کا بیان صرف یہ ہے کہ اللہ میاں نے کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ایک اور بیان کہ اللہ تعالیٰ نے ان 6 دنوں میں 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے. اور انشاءاللہ العزیز ابتدائے آفرینش کے بارے میں اور قرآنی مندرجات کے بارے میں ہم آمدہ لیکچر میں اسی موضوع کو مزید آگے لے کے چلیں گے. شکریہ جی.